آج کا یہ لیکچر اس حوالے سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے اس لیکچر میں 12 اکتوبر 2020 میں FPSC کے ہونے والے ٹیسٹ میں پوچھے جانے والے سوالات میں سے 20 سوالات ہمارے آج کے اس لیکچر کا حصہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، پنجاب پبلک سروس کمیشن اسلامیات کے لیکچرشپ کے 12ویں لیکچر کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ لیکچر اس حوالے سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے اس لیکچر میں 12 اکتوبر 2020 میں FPSC کے ہونے والے ٹیسٹ میں پوچھے جانے والے سوالات میں سے 20 سوالات ہمارے آج کے اس لیکچر کا حصہ ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس لیکچر کو اول تا آخر ضرور بضرور سماعت فرمائیے گا، کیونکہ وہ سوالات جو FPSC میں پوچھے گئے ہیں ان میں سے اکثر ہو سکتا ہے کہ PPSC کے ٹیسٹ کا بھی حصہ ہوں۔ تو یقیناً آج کا یہ لیکچر بہت زیادہ یوزفل ثابت ہوگا اور ہمارے امتحان کی تیاری میں بہت زیادہ ممد و معاون ہوگا۔ تو بڑھتے ہیں ہم لیکچر کی جانب۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے کہ دیدار الہی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کتنے سرداروں کا انتخاب ہوا؟ حضرت موسیٰ کی قوم میں سے اس مقصد کے لیے 70 سرداروں کا انتخاب ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 70 رجلا لمیقاتنا، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورۃ الانفال میں کہ 70 آدمی ہمارے اس جگہ پہ آئے تھے ملاقات کے لیے۔ اگلا سوال ہے، ذو-النون کس پیغمبر کا لقب ہے؟ ذو-النون حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے۔ نیکسٹ کویسچن، عربوں میں بت پرستی متعارف کرانے والے عمر بن لحی کا اصل نام کیا تھا؟ اس شخص کا اصل نام ربیہ بن حارثہ تھا۔ نیکسٹ کویسچن، ایام فجار سے مراد ہے؟ ایام فجار سے مراد قریش کی مشہور لڑائیاں ہیں۔ اگلا سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مابین جو جنگ ہوئی اس جنگ کا نام کیا ہے؟ اس جنگ کا نام جنگ جمل ہے۔ نیکسٹ کویسچن، کس مذہب میں آگ کو مقدس قرار دیا جاتا ہے؟ زرتشتیت مذہب میں آگ کو مقدس قرار دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، سیناگاگ عبادت گاہ کہلاتی ہے؟ سیناگاگ یہودیوں کی عبادت گاہ کہلاتی ہے، جیسے ہم مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہا جاتا ہے، جس طرح ہر ایک مذہب کی اپنی عبادت گاہ ہے، اسی طرح یہودیوں کی عبادت گاہ کو سیناگاگ کہتے ہیں۔ اگلا سوال، میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا، یہ قول کس پیغمبر کا ہے؟ یہ قول اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اگلا سوال ہے، مال تجارت پر جو ٹیکس لیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں؟ مال تجارت پر لیے جانے والے ٹیکس کو عشور کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ٹیکس کی مختلف صورتیں ہیں۔ مال تجارت پر جو ٹیکس لیا جائے اسے عشور کہتے ہیں۔ جو فصلوں کے اوپر ٹیکس لیا جاتا ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ یہ فرق ذہن میں رکھا جائے عشر اور عشور میں کہ عشور مال تجارت پر وصول کیا جانے والا ٹیکس ہے، جبکہ عشر زمین کا وصول کیے جانے والا ٹیکس ہے۔ اب اس میں بھی دو صورتیں ہیں۔ اگر تو زمین کسی مسلمان کی ہوگی، اب اس سے جو ٹیکس لیا جائے گا وہ تو عشر ہوگا، لیکن اگر وہ زمین کسی مسلمان کی نہیں بلکہ غیر مسلم کی ہے تو اس صورت میں جو ٹیکس وصول کیا جائے گا اسے خراج کہا جائے گا۔ اگلا سوال ہے، مضاربت میں نقصان کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ مضاربت میں نقصان کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے جس کا سرمایہ ہوتا ہے۔ مضاربت اور مشارکت یہ اصطلاحیں ہیں کاروبار کرنے کے لیے کہ بعض اوقات انسان شراکت داری کرتا ہے، پارٹنرشپ کرتا ہے کہ حصہ ہوتا ہے، آپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، محنت ڈیوائیڈ کی جاتی ہے۔ مضاربت میں یوں ہوتا ہے کہ مال کسی ایک کا ہے، محنت کسی دوسرے کی ہے، تو اس صورت میں جب نقصان ہو جائے تو سرمایہ دار جو ہے، جو انویسٹر ہے، نقصان اسی کے ذمہ ہوگا، وہ دوسرے کے ذمہ جس کو مضارب رکھا گیا ہے اس کے اوپر نقصان ذمہ داری اس کی نہیں ہوگی۔
اگلا سوال، کس مسلمان سائنسدان نے یہ نظریہ پیش کیا کہ تمام دھاتیں گندھک اور پارے سے بنی ہیں؟ اس عظیم مسلمان سائنسدان کا نام ہے جابر بن حیان۔ اگلا سوال، گردے اور مثانے کی پتھری کا علاج کس مسلم سائنسدان نے دریافت کیا؟ محمد بن زکریہ رازی نے گردے اور مثانے کی پتھری کا علاج دریافت کیا۔ نیکسٹ کویسچن، فرقہ معتزلہ کا بانی واصل بن عطا کن کا شاگرد تھا؟ واصل بن عطا حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا۔ سوال کی ڈائریکشن چینج ہو سکتی ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ فرقہ معتزلہ کے بانی کا نام کیا تھا؟ واصل بن عطا اس کا نام تھا، اور واصل بن عطا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شاگرد تھا۔ اگلا سوال، کس اموی حکمران کو مفتاح الخیر کا لقب دیا گیا؟ سلیمان بن عبد الملک کو مفتاح الخیر یعنی بھلائی کی کنجی کہا جاتا تھا۔ اگلا سوال، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ایمان و کفر کے درمیان درجے میں ہوتا ہے، یہ کس فرقہ کا نظریہ ہے؟ اس فرقہ کا نام ہے معتزلہ۔ دراصل معتزلہ کا نظریہ یہ ہے کہ جو مسلمان گناہ کبیرہ کرتا ہے اور پھر توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اب وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ان کے نزدیک جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے، وہ مسلمان وہاں پہ رہے گا، جبکہ جمہور امت کا نظریہ یہ ہے کہ جس کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، بالآخر اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد اسے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اگلا سوال، فتاوی ہندیہ نامی کتاب کس مغل حکمران کے دور میں مدون ہوئی؟ فتاوی ہندیہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں مدون ہوئی، اور یاد رکھا جائے فتاوی ہندیہ کا ایک اور نام بھی ہے فتاوی عالمگیریہ۔ الفتاوی الہندیہ یہ عربی میں نام ہے، فتاوی عالمگیری اس کا اردو میں نام ہے۔ فتاوی عالمگیری کے حوالے سے پوچھا جائے یا فتاوی ہندی کے حوالے سے پوچھا جائے، دونوں ایک ہی کتاب ہے اور ایک ہی کتاب کے دو نام ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور حکومت میں 500 علماء کرام پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔ اس 500 علماء کرام کی کمیٹی نے فتاوی عالمگیری تیار کی تھی۔ تو اورنگزیب عالمگیر وہ مسلمان حکمران تھا جس کے دور میں فتاوی عالمگیری باقاعدہ طور پہ مدون ہوئی۔ اگلا سوال، مزار شریف کس اسلامی ملک کا شہر ہے؟ مزار شریف افغانستان کا ایک شہر ہے۔ نیکسٹ کویسچن، جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اس وقت امریکہ کا صدر کون تھا؟ اس وقت امریکہ کے صدر کا نام ہیلری کلنٹن تھا۔ نیکسٹ کویسچن، دین الہی کس مغل بادشاہ نے جاری کیا تھا؟ دین الہی مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے جاری کیا تھا۔ اگلا سوال، مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا؟ مسلم لیگ کا قیام دسمبر 1906 میں عمل میں آیا۔ اگلا سوال، اسلامی قانون کی تدوین کے مصنف کا نام ہے؟ اسلامی قانون کی تدوین کے مصنف کا نام امین احسن اصلاحی ہے۔ نیکسٹ کویسچن، اقبال اور احیاء دین کن کی تصنیف ہے؟ اقبال اور احیاء دین ڈاکٹر خالد علوی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، الفوز الکبیر کے دوسرے باب کا نام کیا ہے؟ الفوز الکبیر کے دوسرے باب کا نام ہے فہم قرآن میں دشواریوں کے اسباب اور ان کا حل۔ نیکسٹ کویسچن، شاہ ولی اللہ کے نزدیک غریب القرآن کے معنی کس صحابی سے معلوم ہوں تو وہ صحیح ترین ہوں گے؟ اس صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں ترجمان القرآن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ حبر الامہ بھی آپ کا لقب ہے کہ امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، اور سب سے پہلی تفسیر لکھنے والے بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگلا سوال، حضرت نوح علیہ السلام نے کل کتنے برس عمر پائی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کل 950 سال کی عمر پائی۔ 950 سال کی آپ نے عمر پائی۔ قرآن پاک میں سورۃ النمل میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ اپنی قوم میں موجود رہے 1000 سال مگر 50 کم۔
تو 1000 میں سے مائنس کریں 50 تو 950 سال بنتی ہے۔ قرآن آیت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی عمر پائی۔ اگلا سوال، قوم سمود کا محبوب مشغلہ کیا تھا؟ قوم سمود کا پسندیدہ مشغلہ پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے محل تعمیر کرنا تھا۔ نیکسٹ کویسچن، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر کس قسم کا عذاب آیا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر زلزلے کی صورت میں عذاب آیا تھا۔ اگلا سوال، وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کی 3 نسلیں لگاتار نبوت سے سرفراز ہوئیں؟ اس جلیل القدر پیغمبر کا نام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اگلا سوال، کس پیغمبر کا صبر ضرب المثل ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ضرب المثل ہے، صبر ایوبی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، سید الآیات کس قرآنی آیت کو کہتے ہیں؟ سید الآیات آیت الکرسی کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، مائدہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ مائدہ کے لفظی معنی دسترخوان کے ہیں، اور مائدہ قرآن پاک کی ایک سورت بھی ہے کہ جو 6 پارے سے شروع ہوتی ہے اور 7ویں پارے میں مکمل ہوتی ہے۔ اگلا سوال، الماعون کے معنی ہیں؟ الماعون کے معنی استعمال کی معمولی چیز ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الماعون میں اللہ رب العالمین نے اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وہ استعمال کی معمولی سی چیز سے بھی لوگوں کو منع کرتے ہیں، انہیں نہیں دیتے، تو اس سے بڑی بخیلی اور کنجوسی ہو نہیں سکتی۔ تو الماعون 30ویں پارے کی ایک سورت بھی ہے۔ اگلا سوال، خبر مشہور کے کم از کم راویوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ خبر مشہور کے کم از کم راویوں کی تعداد 3 ہوتی ہے۔ اگلا سوال، وہ صحابہ کرام جنہوں نے کثرت سے احادیث روایت کی ہیں انہیں کہا جاتا ہے؟ ایسے صحابہ کرام کو مکثرین صحابہ کرام کہا جاتا ہے، یعنی مکثرین کثرت سے ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ روایات بیان کی ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، حمام بن منبہ کن کے شاگرد تھے؟ حمام بن منبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے۔ ان کا ایک صحیفہ بھی ہے، صحیفہ حمام بن منبہ کے نام سے، جو انہوں نے احادیث کا ایک مجموعہ الگ سے مرتب کیا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، حدیث پاک میں ظالم کی مدد سے کیا مراد ہے؟ حدیث پاک میں ظالم کی مدد سے مراد اسے ظلم سے روکنا ہے۔ ناظرین محترم، ایک حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد یہ کس طرح سے کی جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا در حقیقت اس کے لیے مدد ہے، کیونکہ جب وہ ظلم کرتا ہے تو ظلم کی وجہ سے وہ عذاب الہی کا مستحق ہو جاتا ہے، لیکن جب اسے ظلم سے روک دیا جائے گا تو ظالم کی مدد ظلم سے روکنا ہے، پھر اس صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پا جائے گا۔ اگلا سوال، زکوٰۃ میں سونے کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ میں سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا ہے۔ کس صورت میں 2 بار بسم اللہ آئی ہے؟ سورۃ النمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے، ایک مرتبہ سورت کے آغاز میں، دوسری مرتبہ سورت کے درمیان میں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ سورت 19ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 20ویں پارے میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر سوال یہ پوچھا جائے کہ قرآن پاک کی کس صورت میں دوسری مرتبہ بسم اللہ ہے تو وہ سورۃ النمل ہوگی، اگر پارے کا پوچھا جائے تو پارہ نمبر 19 ہوگا۔ اگلا سوال، صحیفہ صادقہ کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ صحیفہ صادقہ کے مؤلف کا نام حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ سوالات جو ابھی آخر میں ڈسکس کیے جا رہے ہیں یہ ایسے سوالات ہیں جو FPSC کے پیپر میں بھی پوچھے گئے ہیں، اور یہ سوالات اکثر ریپیٹ بھی ہوتے ہیں، PPSC میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ ان سوالات کی اہمیت کے پیش نظر یہ آخری چند سوالات وہ ہیں کہ جو FPSC میں سوالات پوچھے گئے تھے۔ اگلا سوال ہے، مسجد قباء کا تذکرہ کس صورت میں ہے؟ مسجد قباء کا تذکرہ سورۃ التوبہ میں ہے۔ نیکسٹ کویسچن، کون سا عظیم ترین جرنیل صحابی شہید نہ ہوئے؟ اس صحابی کا نام ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی دلی تمنا تھی کہ آپ کو شہادت نصیب ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو شہادت کے مرتبے پہ فائز نہ فرمایا،
اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ کا لقب ہے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار، تو اگر آپ کو شہید کر دیا جاتا گویا یوں کہا جاتا کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی یا اللہ کی تلوار کو کسی نے نقصان پہنچایا، اس وجہ سے آپ کو شہادت بھی نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کا لقب سیف اللہ ہے، اور سیف اللہ اللہ کی تلوار ہے، اللہ کی تلوار دوسروں پہ غالب رہتی ہے، مغلوب نہیں ہو سکتی۔ اگلا سوال، سانحہ کربلا کب ہوا؟ سانحہ کربلا سن 61 ہجری میں ہوا۔ نیکسٹ کویسچن، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ اگلا سوال، امین الامت کس کا لقب ہے؟ امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ نیکسٹ کویسچن، کعبہ کے کلید بردار کون تھے؟ کعبہ کے کلید بردار حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اگلا سوال، حضرت مجدد الفسانی کا اصل نام ہے؟ آپ کا اصل نام شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اگلا سوال، مسجد خیف کس جگہ واقع ہے؟ مسجد خیف مکہ مکرمہ مینا کے میدان میں واقع ہے۔ ناظرین محترم، آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے بعد کوما ڈال کر مینا میں لکھا گیا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے آپشنز پہ۔ اگر مسجد خیف کس جگہ پہ واقع ہے آپشنز میں سٹیز کے نام ہوں مکہ، مدینہ وغیرہ، تو اس صورت میں آپ مکہ مکرمہ کو چوز کریں گے، جبکہ اگر سٹیز کے علاوہ ایک علاقے کا محلے کا نام ہو تو اس صورت میں آپ وہاں پہ مینا کے مقام کو منتخب کریں گے، کیونکہ مسجد خیف مینا میں واقع جو میدان ہے وہاں پہ مسجد خیف بنائی گئی ہے، اور اوورآل یہ جو جگہ بنتی ہے وہ شہر مکہ مکرمہ کا شہر ہے۔ اگلا سوال، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ کے والد کا نام حضرت ابو طالب ہے، اور آپ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بھائی بھی ہیں۔ ناظرین محترم، طیار اصل میں کہتے ہیں اڑنے والے کو۔ طائر کا لفظی معنی پرندہ ہے، اسی نسبت سے آپ کو طیار کہا جاتا ہے۔ دراصل ایک غزوے کے موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے کفار مکہ نے دونوں بازو کاٹ دیے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جعفر کو 2 بازوؤں کی جگہ پہ 2 پر عطا فرما دیے ہیں، اور وہ جنت میں ان پروں کے ساتھ اڑتے پھر رہے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کا لقب پڑ گیا طیار یعنی اڑنے والے۔ اس وقت سے آپ کا نام جعفر طیار ہو گیا، اگرچہ آپ کے والد کا نام ابو طالب ہے اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں۔ اگلا سوال، چاندی کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ نیکسٹ کویسچن، اور آج کی ہماری اس نشست کا آخری سوال، غزوہ بدر کب ہوا؟ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، اور 2 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں غزوہ بدر کا یہ معرکہ پیش ہوا۔ اگر سن ہجری کے آپشنز ہوں تو اس صورت میں 2 ہجری کو منتخب کیا جائے گا، جبکہ اگر مہینوں کے آپشنز ہوں تو اس صورت میں رمضان المبارک کو منتخب کیا جائے گا، اور اگر رمضان المبارک کے مختلف دنوں کے آپشنز ہوں 17، 18، 19، 20 رمضان المبارک، تو اس صورت میں 17 رمضان المبارک کو منتخب کیا جائے گا، کیونکہ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں واقع ہوا تھا۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس سیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر مزید نئے 50 سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔